سورة الفرقان مکیہ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکتوں والی ذات وہ ہے جس نے نازل کیا قرآن، علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ جہان والے لوگوں کو، جہانوں کے لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ وہ برکتوں والی ذات ہے جس نے نازل کیا فرقان یعنی القرآن اپنے بندہ خاص پر، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ سورۃ الفرقان یہ مکی سورت ہے اور مکی دور 13 سالوں پر محیط ہے۔ اسلامی مکی دور 13 سالوں پر محیط ہے۔ این سینٹر میں تقریباً یعنی مکی دور کا جب 6واں یا 7واں سال تھا، اس دوران یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں عقائد، اللہ کی ذات کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد ہیں آخرت کے متعلق، ان کا بیان کیا۔ پھر جو مشرکین کی طرف سے اعتراضات تھے ان کا بڑے کھلے الفاظ کے ساتھ تفصیلاً جوابات دی۔ سورت کا آغاز اللہ نے اپنے طرف ایک صفت کے ساتھ کیا کہ برکتوں والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات بڑی برکتوں والی۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے جس سے ایسی چیز یا ایسی ذات جس سے زیادہ کثرت کے ساتھ فوائد بندے کو میسر آئیں۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے بڑے فائدے اور بڑی برکتیں، بڑے اضافے، رزق میں فائدہ، رزق میں برکت، کبھی مال میں برکت، صحت میں برکت، ایمان میں برکت۔ تو یہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ تبارک الذی، اللہ کے نام سے شروع کیا اس کو۔ اور نزل الفرقان، جس نے نازل کیا قرآن کو۔ نزل ایک لفظ ہوتا ہے انزل، قرآن کے لیے لفظ اللہ نے ادھر نزل بولا، اور جو تورات یا انجیل ہے اس کے لیے اللہ نے انزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے تورات کو اتارا اور انجیل کو اتارا۔ ان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ نزل ینزل تنزیل کا معنی ہوتا ہے ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، وقفے سے، ٹھہر ٹھہر کے اتارنا۔ جیسے ایک اور لفظ ہے رتل یرتل ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ اور انزل کا معنی ہوتا ہے انزل ینزل، انزال کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اتار دینا۔ جیسے آسمان سے اللہ نے بارش اتاری، ایک ہی دم جو تھی اتار دی 1 گھنٹے میں۔ تو باقی کتابیں یک مشت ایک ہی موقع پر اتار دی، قرآن کو اللہ نے وقفے وقفے سے اتارا۔ اس کے بڑے فائدے ہیں
کہ تھوڑا اتارا، یاد کرنا آسان، سمجھنا آسان اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جس موقع کے مطابق جہاں ضرورت پڑی، کوئی بدر میں کوئی واقعہ پیش آیا تو قرآن بدر میں آ گیا، خیبر کے موقع پر یا خندق کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا سورہ احزاب میں، وہاں قرآن آ گیا۔ اس موقع کی مناسبت سے نزول قرآن کا ہوتا گیا تاکہ لوگوں کو وہ واقعات ذہن نشین کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ ہے نزلہ کا معنی کہ آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے قرآن کو، اور مشرکین نے یہ اعتراض کر بھی دیا تھا کہ قرآن کو جملۃ واحدہ ایک ہی موقع پر ایک ہی کتابی شکل میں اللہ نے کیوں نہیں اتارا، جیسے تورات اور انجیل کو اتارا۔ وہاں اللہ نے وضاحت کر دی تاکہ آپ کے دل میں یہ جمع کرنا آسان ہو جائے، آپ کے لیے اس کو اپنی گرفت میں لانا آسان ہو جائے، آہستہ آہستہ اتارا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ عبد ہی، یہ نازل کرنے والا وہ اللہ ہے جو برکتوں والا ہے، اور جو نازل ہونے والا ہے وہ کیا؟ الفرقان۔ فرقان کا معنی فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، اور اسی طرح جو عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرے اسے فرقان کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہاں القرآن ہے، قرآن بھی فرقان ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے۔ آپ بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے آئے۔ حدیث آپ کی صحیح مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ آپ سوئے پڑے تھے، دو فرشتے آ گئے اور ایک نے آ کر کچھ بیان کرنا چاہا، دوسرا کہنے لگا یہ تو سوئے پڑے ہیں، تو ان کو کیا سناؤ گے، آپ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو دوسرا کہنے لگا سوئے پڑے ہیں، یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، آپ بیان کرو۔ تو تب اس نے کہا محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ نے نبی بنائے ہیں تاکہ وضاحت سے حق و باطل کے درمیان فرق کر دے۔ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نبی پاک بھی ہیں، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن بھی ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بدر کا دن بھی ہے، اس کو بھی یوم الفرقان کہا۔ بدر کے دن کو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، فرق کرنے والا۔ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو اسلام کا، جب 313 کمزور اسلحے سے محروم، اسلحہ کم، تو جب وہ غالب آ گئے اور کافر 1000 کو شکست ہوئی اور اسلام کا رعب اور دبدبہ لوگوں کے درمیان مضبوط ہو گیا اور لوگوں نے مان لیا، مسلمہ ہو گیا، تب لوگوں کو پتہ چلا بھی اسلام بھی ایک پاور ہے، اسلام بھی ایک طاقت ہے، اسلام کے اندر بھی ایک قوت ہے، اور جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا موقع ملا۔ اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یہ دن بھی حق و باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ بنا۔ تو فرقان کا معنی ہو الا عبد ہی، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں، غلام کو بھی عبد کہتے ہیں، ہر بندے کو بھی عبد کہتے ہیں، مگر یہ عبد نہیں ہے، یہ عبد ہی ہے۔ عبد ہی میں بڑا فرق ہے، اور یہ 3 صورتوں میں آیا۔ 3 صورتوں کی پہلی آیت میں نبی پاک کی یہ صفت آئی۔ ایک سورہ الکہف
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور ادھر سبحان الذی اسری بعبدہ، اور تیسرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، خاص بندے پر عام نہیں۔ لوگ کہہ لیتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسا نہیں، وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ ہمارے جیسا کیا، کل کائنات ایک طرف اور سارے نبی ایک طرف، تب بھی ہمارے نبی کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے جیسے کب ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو ایک عام انسان ہیں، نبی کی امت ہے، وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ نبیوں کے امام ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت ہیں، وہ اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، علی عبدہ، بندہ خاص پر۔ اس لیے ذکر کیا کہ جو یہود و نصارہ تھے، انہوں نے بڑا غلو کیا نبیوں کی شان میں۔ جس کو اللہ نے نبی بنا دیا اس کو پھر معجزات بھی دیے۔ نبی کو معجزے دیتے ہیں اللہ، کسی کو لاٹھی معجزے میں دے کر وہ سانپ بن گیا، کسی کا ہاتھ روشن ہو گیا، اور کسی نے بتا دیا کہ تمہارے گھروں میں آج کیا پکا ہوا ہے، اور کسی نے مردوں کو کم باذن اللہ کہہ کے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ کر دیا۔ تو یہ معجزات دکھائے، تو یہ چیزیں دیکھ کر نا وہ کہنے لگے اچھا یہ تو پھر خدا ہی ہے، یہی خدا۔ انہوں نے اس کو خدائی القابات دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تو اوپر ہے اور یہ خدا کا نبی تھا، اب خدا اسی کے اندر آ گیا۔ اور یہودیوں عیسائیوں نے یہ کہہ دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کہ اللہ اس کے اندر۔ اور پھر یہ حلول یعنی اللہ کا کسی کے اندر آ جانا، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ بہت غلط عقیدہ ہے، بہت برا عقیدہ ہے۔ یہ پھر پھیلتا گیا لوگوں کے اندر، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی آیا۔ ایک حلاج وہ ترکی یعنی خلافت عثمانیہ کے دور میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ میرے اندر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ میرے اندر آ گیا، پھر اس کو سولی پر لٹکایا گیا، اور اس کو فتویوں کے ساتھ کہا کہ یہ کافر ہے، یہ ملحد ہے، اور یہ بہت بڑا خناس ہے، شیطان ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ایسے دجال کہے گا۔ تو یہ ایک صوفیہ کرام کا بھی کچھ قریب ہے کہ بندہ کا دل جو ہے اس کے اندر اللہ آ جاتا ہے، جس کو انہوں نے کہہ دیا پنجابی میں ٹھا دے مندر، ٹھا دے مسجد، ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، دلن نہ ٹھائی دلاں دے وچ خدا رہندا۔ تو یہ وہی عقیدے ان کے قریب ہیں، یہ غلط عقائد ہے۔ قرآن پاک نے کہا علی عبدہ، بندہ خاص پر اس لیے کہا، ورنہ علی محمد بھی کہا جا سکتا تھا، علی رسول ہی بھی کہا جا سکتا تھا، علی المزمل علی المدثر بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ اس لیے کہا کہ شان بڑی اعلیٰ ہے، مقام بڑا نبی کا اعلیٰ ہے، لیکن یہ خدا نہیں، نہ ان کے اندر خدا ہے، بلکہ یہ خدا کا عبادت کرنے والا بندہ ہے، اسی رب کا عبادت کرنے والا بندہ ہے، اور عبادت کی وجہ سے اللہ نے یہ شان دیا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ یہ مقام اس نبی کو نبوت والا اس لیے دیا، نبوت اور قرآن اس لیے دیا گیا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ نبی کے آنے کا مقصد جو مختصر اللہ نے سمجھا وہ یہ ہے کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے،
اور فرما بردار اور توحید والوں کو اللہ کی جنت کی خوشخبری سنا دے، بشیرم و نذیرہ، خوشخبری سنانے والے نیکوں کو جنت کی اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر آئے۔ دو خوبیاں آپ کے آنے کا مین مقصد ہے کہ بروں کو ڈرانا اور نیکوں کو خوشخبری سنانا۔ اللہ ہمیں سمجھے۔